الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا پہلا طریقہ جس کو اللہ نے خود ارشاد فرمایا، یہ کہا کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے پروردگار کی پاکیزگی بیان کر۔ سبحان اللہ کا مطلب اللہ کا پاک ہونا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے اللہ کی ذات کہ وہ اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں لے گئی۔ اللہ کی ذات کس چیز سے پاک ہے؟ تو یہاں ترجمہ اور تشریح یہ بنے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نااہل ہونے سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات معطل نہیں ہے، اللہ کی ذات ناکارہ اور اللہ کی ذات بغیر قدرت کے نہیں ہے، کیونکہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو اپنے بندے کو راتوں رات اس جہان سے اس جہان میں لے گئی۔ تو اللہ کی پاک ذات یہ اس کو قدرت ہے، اور عام حالات میں کسی انسان کا کبھی بھی یہاں سے خود وہاں پہنچ جانا ناممکن ہے، تو کیا اللہ کے لیے بھی ناممکن ہے کہ وہ اپنے بندے کو یہاں سے اٹھائے اور جنت تک پہنچا دے اور اگلے جہان میں؟ تو شروع ہی یہاں سے کیا کہ سبحان الذی، اللہ کی ذات یہ تمہارے جیسی نہیں ہے، وہ پاک ہے اس چیز سے کہ اسے ایک کام کرنے کی قدرت حاصل نہ ہو۔ اس لیے تسبیح کا معنی پاکی کا بیان کرنا۔ تو اللہ کی تسبیح اس کے 3 طریقوں میں سے ایک کہ اللہ کے نام کو بگاڑے نہیں، بلکہ اللہ کی ذات پاک کا نام، اس کا احترام اور عزت ضروری ہے، تحریر میں آ جائے، یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ گفتگو میں اللہ کے نام کو نہ بگاڑے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ اس کے جو نام ہیں ان میں تصغیر نہ بنائی جائے۔ اللہ کا نام ہے حمید، اب اس میں حمدو بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اللہ کے نام ایسے ہیں کہ جو کتاب و سنت میں آئے ہیں بس ان ناموں ہی سے پکارا جائے۔ ہم اہل السنہ کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ کے وہ نام جو کتاب و سنت میں آئے ہیں صرف اللہ کو انہی ناموں سے یاد کیا جائے، اور اپنے پاس سے خدا کے نام نہ رکھے جائیں۔ اپنے پاس سے خدا کے نام رکھنا، مثلا یہ کہنا کہ اللہ تعالی عقل مند ہے، والعیاذ باللہ یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ عقل مند ہونا ہم عام انسانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک انسان میں کم عقل ہے، ایک میں زیادہ عقل ہے۔ اللہ اپنے متعلق حکیم کہتا ہے، اللہ اپنے آپ کو عقل مند نہیں کہتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے اللہ کے ناموں کو ایسے بھی بگاڑ دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اچھی صفتیں اللہ کی ہیں تو اچھی صفتوں کے ساتھ خدا کو پکارو۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی جتنی بھی صفتیں ہیں ان کے نام اللہ نے خود رکھے، مثلاً وہ علیم ہے، یعنی علم والا ہے،
خدا کو مولوی نہیں کہا جا سکتا ولیعذ باللہ، کہ اس لیے کہ مولوی کا علم کہاں اور اللہ کا علم کہاں۔ اگرچہ بولتے یہی ہیں کہ مولوی صاحب بڑے علم والے ہیں، لیکن خدا کے لیے یہ نام نہیں بولا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق فرمایا ہے کہ مجید، وہ بہت بلند و بالا مقام رکھنے والا ہے۔ اب اگر آدمی یہ کہے کہ اللہ کے لیے مجد ہے، اللہ کے لیے بڑائی، اللہ کے لیے یہ ٹھیک ہے، اور وہ کہے کہ اللہ اونچا ہے، تو اونچا نیچا کے معنی میں استعمال کرنا یہ غلط۔ اسی لیے ہندوؤں نے جو مسلمانوں پہ اعتراضات کیے ہیں، اور ہندو جہاں پہنچ کے مسلمانوں سے سوالات کرتے ہیں، اس میں دو مثالیں آپ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا۔ مکر کہتے ہیں کسی کو دھوکہ دینا، مکر کہتے ہیں کسی تدبیر کا اختیار کرنا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ مکر کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں بے ہوش نہیں ہے، اور یہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یا کسی چیز کو سیریس بنانے کے لیے ہم سب خاندان والوں کے ساتھ مکر کر رہی ہے، دھوکہ دے رہی ہے۔ یہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ لفظ ایسے استعمال ہوتا ہے، عربوں میں بھی یہی معنی ہے، مکر کے معنی دھوکہ دینا۔ اور ایک مکر یہ ہے تدبیر کرنا۔ اب آپ دیکھیں وہ عورت تدبیر کر رہی ہے تاکہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالے۔ ایک آدمی تدبیر کر رہا ہے کہ مسجد میں کسی طرح گرم پانی ہونا چاہیے، تو تدبیر اس کی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یہاں گیس کا ہیٹر لگاؤ۔ ایک اپنی تدبیر پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پہ آگ جلاؤ۔ تیسرا آدمی کہتا ہے کہ جی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے ایک گیزر لگوا لیتے ہیں۔ اب یہ سب لوگ پانی گرم کرنے کی تدبیر کر رہے ہیں۔ اس تدبیر کو کبھی کوئی برا نہیں کہتا، لیکن اسی تدبیر کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرے اسے مکر کہتے ہیں، اور مکر سے ہر آدمی پناہ مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا، اور انہوں نے ہمارے ساتھ مکر کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے یہ چاہا کہ ہم ان کی تدبیر جو غلط تھی اس میں آ جائیں۔ وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی تدبیر کی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لوگو اللہ سب سے اچھا تدبیر کرنے والا ہے۔ وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ، اگر یہاں کوئی ترجمہ کر دے کہ اللہ مکر کرنے والا ہے اور خدا سب سے زیادہ مکری ہے، وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ، کافر ہو جائے گا۔ ایک ہی لفظ کے معانی مختلف ہیں، کس کے لیے کیا لفظ بولنا ہے، اس کو سوچ سمجھ کے بات کرنی ہے۔ ہندو کہتے ہیں کہ تمہاری تو کتاب میں لکھا ہے، قرآن میں، کہ خدا بڑا مکار ہے، خدا مکری ہے، وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو فعل کرنے والا ہے اس پر اسم فاعل کا اطلاق بھی ہو۔ تو اللہ تدبیر کرنے والا ہے۔ انہوں نے تدبیر یہ کی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیں، وہ تدبیر ان کی بری تھی، انہوں نے مکر کیا، اور اللہ نے یہ تدبیر کی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور ان کی بجائے ایک اور آدمی کے چہرے پہ وہ شبیہ ڈال دی۔ تو جب شبیہ اس پہ پڑی تو انہوں نے اس آدمی کو اٹھا کے سولی پہ چڑھا دیا یہودیوں نے،
اور وہ یہ سمجھے کہ ہمارا مکر کامیاب ہو گیا، کس طرح دھوکہ دے کے ہم نے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو پکڑ لیا تھا اور کس طرح اسے سولی پہ چڑھا دیا۔ اللہ کہتا ہے انہوں نے مکر کیا اور ہم نے تدبیر کی۔ ایک دوسری مثال اس کی آپ دیکھیں، اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یستہزئون، یہ مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، اور خود اللہ اپنے متعلق کہتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اور اللہ ان کے ساتھ، اب آگے لفظ آیا نا یستہزئون، اور اللہ تعالی ان کے ساتھ مذاق اڑاتا ہے ان کا۔ اب ان کا مذاق اڑانا اور اللہ کا مذاق کرنا دونوں میں فرق ہے۔ وہ مذاق اڑاتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور اللہ تعالی نے فرمایا میں انہیں مذاق بنا دوں گا۔ اللہ کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تو خدا کے مذاق ہیں سارے، خدا مذاق کرتا ہے مخلوق سے۔ یہ الفاظ مخلوق کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اہل سنہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی فعل اللہ کی طرف اگر منسوب ہے تو کتاب و سنت میں اگر اس کے متعلق کوئی نام آیا ہے تو وہ نام لیا جائے گا۔ اپنے پاس سے خدا کے نام رکھنا منع ہے، جیسے مثال دی کہ اللہ عقل مند، اللہ تعالی لوگوں کو شفا دیتا ہے جب لوگ بیمار ہو جائیں، لیکن اللہ کے متعلق یہ کہنا کہ اللہ ڈاکٹر ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس لیے جو لوگ عربیت کی، علم کلام کی ان مباحث کو نہیں پڑھے ہوئے، ان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ کے افعال، ان سب چیزوں کی تشریح کو سمجھ سکیں، کجائیے کہ کر سکیں۔ اس لیے اہل سنہ بہت مختصر سا جملہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو اللہ کے نام کتاب و سنت میں ہیں وہ جپو، وہ لو، اور اپنے پاس سے اللہ کے نام نہ رکھو نہ دھرو۔ ہمارے برعکس اہل تشیع کے عقیدے میں بہت سے ان کے ائمہ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ بھی ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جب اللہ کے لیے کوئی نام رکھا جائے تو دیکھا جائے گا کہ اس کے معانی کیا بنتے ہیں۔ معتزلہ جو ایک گمراہ فرقہ تھا، ان کا بھی عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اچھے نام جو چاہو اپنے پاس سے رکھ لو، اس میں اللہ کی توہین نہ ہو۔ خدا کی توہین کو وہ بھی جائز نہیں سمجھتے، ہم بھی جائز نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں خدا کی عزت کے جتنے نام ہیں رکھ لو، اللہ تعالیٰ عقل مند ہے، اللہ ڈاکٹر ہے والعیاذ باللہ۔ ہم کہتے ہیں یہ الفاظ ہی درست نہیں، یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ علیم ہے۔ اس لیے اللہ نے ان ناموں کے جپنے کا حکم دیا۔ تو اللہ کے نام میں یہ تین چیزیں آ گئیں کہ اللہ کے نام کی توہین لکھنے میں نہیں کرنی، خدا کے نام کی توہین کوئی کاغذ کسی چیز پہ لکھا ہوا ہے اس کی نہیں کرنی، اور تیسرے یہ کہ اللہ کا کوئی ایسا نام جس سے اس کی توہین کا پہلو نکلتا ہو والعیاذ باللہ وہ رکھنا ہی نہیں ہے، اور اس کی جڑ کاٹ دی اہل سنہ نے، اور یہ کہا کہ بس اللہ کے وہی نام جو کتاب و سنت میں ہیں، اپنے پاس سے کوئی نام تجویز ہی نہ کرو۔ اور چوتھی اور آخری چیز علم کلام کے علماء نے لکھی ہے کہ اللہ کا نام ایسے طریقے پر مت لو کہ تمہارا مخاطب جس سے تم بات کر رہے ہو وہ اللہ کو برا بھلا کہنے لگے۔ پتہ ہے کہ ایک آدمی کو شدید غصہ آیا ہوا اور دوسرا اسے کہتا ہے کہ اللہ کے ہاں تو ایسے موقع پہ نام لینے کا مطلب یہ ہے کیا وہ خدا کو گالیاں دے، مت لو اللہ کا نام، چپ رہو۔ اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ دیکھو ان کے معبودوں کو برا نہ کہنا،
فَيَسُبُّ اللَّهُ بِغَيْرِ علم، ورنہ وہ اللہ کو گالیاں دیں گے، وَلِعِیاذُ بِاللَّہ خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ تو اس لیے ہمارے زمانے میں ایسی جہالت ہے کہ ہر موقع پہ مذہب کا نام لینا، ہر موقع پر اللہ کی طرف بات کو پھیرنا، یہ بہت سے جہلا ہیں جو آگے سے اٹھ کے گالیاں دینے لگتے ہیں، خواتین میں یہ حال ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کے لیے اعتراضات کے جملے بیان کرنے لگتی ہیں۔ یہ چوتھا اور آخری طریقہ ہے کہ اللہ کا نام، اس کے ساتھ کوئی بھی انتساب ایسا نہ کیا جائے کہ جس کو آپ سمجھا رہے ہیں وہ اللہ کو برا کہنے لگے۔ تقدیر کا مسئلہ ہے، ہر آدمی اس مسئلے کو تھوڑا ہی سمجھ سکتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنی معرفت دی تھی وہ فرماتے تھے کہ اس دنیا میں تقدیر کا مسئلہ عقل میں آ ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتے تھے تم اس مسئلے کا حل تلاش کر لو تو بھی نہیں کیا۔ وہ فرماتے تھے یہ مسئلہ عقل میں آتا ہی نہیں، عقل کے قابل ہی نہیں۔ اور دوسری بات وہ عارفین کہتے تھے کہ جب جنت میں جاؤ گے تو پہلا مسئلہ جو تمہارا حل ہوگا وہی تقدیر کا مسئلہ۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے بارے میں اللہ کا واسطہ دیا، جسے ہم ٹھیٹھ محاورے میں کہتے ہیں کہ ہاتھ جوڑ دینا۔ اللہ نے کہا اللہ اللہ فی اصحابی، میں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کو اپنی تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ ایک یہ کہا، اور ایک یہ کہا کہ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تقدیر کے مسئلے پر بحث نہ کرنا، تم سے پہلی امتیں خدا کا عذاب آ گیا ان پہ جب انہوں نے اس قسم کے مسائل کو چھیڑا۔ اس لیے یہ ایسے نازک مسائل ہیں کہ آدمی ان فلسفیانہ نظریات پہ یہ نہیں ہے کہ بحث نہیں کر سکتے۔ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اب بھی الحمدللہ لوگ موجود ہیں، لیکن ضرورت کیا پڑی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے اس لیے منع فرمایا کہ میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں تقدیر پہ بحث نہ کرنا، اور یہ کہا کہ میں خدا ہی کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا نہ کہے۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو میرے صحابہ رضی اللہ عنہ سے نفرت کرتا ہے وہ در حقیقت میری ہی وجہ سے نفرت کرتا ہے۔ ومن احبهم فبحبی احبهم، اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ در حقیقت میری ہی وجہ سے تو ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ سکھایا، اور اللہ کا جب نام آیا ان چار چیزوں کے بعد تو پھر بتایا کہ اللہ کا نام جپو، جپنا، بار بار تذکرہ کرنا، مسلسل مالا کا گھمانا، ہندی کا لفظ ہے نا، مسلسل تسبیح کا پڑھنا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق فرمایا کہ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم نے زمین کو پیدا کیا ابتدائی صورت میں اور پھر ہم نے اس کو پھیلا دیا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کیا ہی اچھا ہے اس زمین کو پھیلانے والا۔ ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کی دعا قبول کر لی، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور کیا ہی اچھی ذات ہے جو اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرتی ہے۔ اسی لیے سورہ ہود میں اللہ کے دو نام آئے اور نبی علیہ السلام نے کہا ان ربی قریب مجیب، میرا پروردگار میرے قریب بھی ہے اور میری دعا کو سننے والا بھی ہے۔ بار بار کہتا ہے یا قریب یا مجیب، یا قریب یا مجیب، یا قریب ہے وہ ذات جو سب سے زیادہ میرے قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ اتنی تو شہرک قریب نہیں جتنا وہ قریب ہے، مجیب اور میری ساری باتیں سنتا ہے۔ اس کو بتایا کہ اس کو بار بار پڑھو، ان ربی رحیم ودود، قرآن کہتا ہے یہ کہو کہ میرا پروردگار بہت مہربانی کرنے والا ہے، ودود، اور ایسی ذات ہے جو محبت کے لیے ہے، سراپا محبت ہے میرے اللہ میرے پروردگار۔ ان ربی غنی حمید، یہ پڑھو ان ربی غنی حمید، میرا پروردگار نہایت بے نیاز ہے اور اس کی تعریف کی گئی۔
یاد رکھنا چاہیے ایک مسئلہ ہے بہت گہرا، لیکن اگر سمجھ میں آ جائے نا تو زندگی سیدھی ہو جاتی ہے۔ استغنا اور بے نیازی اللہ کی لوازمات ذات میں سے ہے، اور بندگی ہمارے لوازمات ذات میں سے۔ سمجھے؟ لوازمات ذات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز سے اس کا اصل وصف جدا نہ کیا جا سکے۔ آگ جلاتی ہے، اب جلانے کا یہ جو عمل ہے نا، آگ کی حرارت، تپش، اس کو آگ سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تپش ہوگی، آگ ہوگی۔ آگ کہتے ہی اس کو ہیں جس میں تپش ہوگی، جس میں جلانا ہوگا۔ پانی وہی ہے جو بہتا ہے، اگر وہ بہتا نہیں ہے تو پھر برف ہو سکتا ہے۔ آپ نے اسے کسی چیز میں قید کر لیا ہے۔ سیلانی اور پانی کا بہنا پانی کے لوازمات ذات میں سے ہے۔ بالکل اسی طرح بے نیاز ہونا، کسی کا محتاج نہ ہونا، یہ اللہ کی لوازمات ذات میں سے۔ اگر وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کسی کا محتاج ہو جائے تو اللہ ہی نہیں۔ اور فقر، فاقہ، عجز اور بیکار ہونا، یہ سب انسان کی لوازمات ذات میں سے، کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ کوئی آدمی زندگی قائم نہیں رکھ سکتا، باقی باتیں تو بات کی ہے نا۔ اس لیے وہ کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ تو احتیاج اپنی لوازمات ذات میں سے ہے۔ جب ہاتھ پھیلائے تو بہت سی چیزیں ہیں جس کی تجویز نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ میں ہر طرح سے محتاج ہوں۔ گھر میں 10 کروڑ پڑا ہے تو 11ویں کے لیے مانگنا شروع کرتا ہے، رو دیتا ہے، کہتا ہے تو مالک ہے، تو بے نیاز ہے، اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے، اس لیے کہ وہ اپنی محتاجی کا اظہار کر رہا ہے کہ میں آپ کا بندہ ہوں۔ اور بندگی سے بڑا کوئی مقام نہیں۔ اللہ کے قرب کی انتہا ہے بندگی۔ اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ بندگی سے بھی بڑا کوئی مقام ہے، اولیاء کرام ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ سب کے سب بندے تھے۔ بندگی کو دیکھنا چاہیے کہ کس میں زیادہ۔ یہ ہمارے حضرت کی کرامت ہو گئی، اتنے عرصے جاتا رہا، حضرت نے بات نہیں مانی۔ یہ حضرت بھئی دعا کی قبولیت الگ چیز ہے، لیکن تم اپنے شیخ کو اگر خدا کی نظر سے دیکھو گے نا کہ ان کے قبضے میں ہے، بیٹی دے دیں، بیٹا دے دیں، یہ کر دیں، یہ ان کے قبضے میں ہے، تو یہ در حقیقت تم شرک کا ایک دروازہ کھول رہے ہو۔ شیخ کی طرف بندگی کی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ میرے شیخ میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی کے کتنے اوصاف پائے جاتے۔ یہیں سے گمراہی شروع ہوتی ہے کہ شیخ کو ایسے سمجھ لینا جسے وہ خدائی طاقتیں والعیاذ باللہ، ایسے نہیں ہے۔ اصل چیز بندگی ہے، اصل چیز جھک کے رہنا ہے۔ اسی لیے اللہ بار بار اس کو کہتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے پروردگار کی پاکی بیان کر۔ رب کون؟ صفت لائے اعلی، جو اعلی ہے، جو بڑائی والا ہے۔ بڑائی کا یہ مطلب نہیں کہ چھوٹائی بڑائی ایک دوسرے کے مقابلے میں، بڑائی کا مطلب ہے ساری کائنات سے برتر، اور ساری کائنات کیا کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے ہم پلہ ہو، اس کے مساوی۔ اور کبھی اعلیٰ کی بجائے عظیم استعمال کرتا ہے اللہ، اور کہتا ہے سبح بربک، اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کر، جو اللہ عظمت والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے متعلق اجعلوہا فی رکوعکم، اجعلوہا فی سجودکم، اپنے رکوع اور اپنے سجدے میں یہ تسبیحات رکھ لو، یہ کہا کرو سبحان ربی العظیم، میرا پروردگار پاک ہے جو عظمت والا ہے، سبحان ربی العالی، اور میرا پروردگار وہ ہے جو اعلیٰ ہے۔
اچھا بھئی، اللہ کی صفات عظیم اور اعلیٰ دونوں ملا دی اللہ نے اپنے نام کے ساتھ، ذات اس کے بعد ہے، اور نام اور ذات کے بعد پھر اللہ کے افعال ہیں، اور پھر اللہ کے افعال کے بعد اللہ کے احکامات ہیں۔ 4 چیزیں بھی باقی ہیں، پہلی چیز مکمل ہوئی، آخری بات یہ کہ اچھا اللہ آپ کے نام ایسے ہیں، اس کی تعظیم ہے، اسے نہیں بگاڑنا، پروردگار کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا قبل طلوع الشمس، سورج کے چڑھنے سے پہلے پہلے میرے نام جپا کرو، قبل غروبہا، سورج کے غروب ہونے سے پہلے میرے نام لیا کرو، میرے نام پڑھا کرو۔ اس لیے دن اور رات میں، دن میں سب سے بہترین وقت یہ عصر اور مغرب کے درمیان، اس میں سب سے زیادہ برکت ہوتی۔ مغرب کی نماز سے جتنا بھی پہلے آ جائے، بیٹھ جائے، اللہ کے نام جپے، اللہ کہتا ہے میرے نام لیا کرو۔ سورج ڈوبنے سے پہلے اتنا بڑا کائنات میں یہ واقعہ ہے کہ سورج چھپ گیا، اللہ نہ چاہتا تو یہ نہ ہو۔ اور رات اللہ نے فرمایا قبل غروبہا، صبح صادق سے پہلے میرے نام لیا کرو۔ اللہ کے بہت سے نام ہیں، یا قریب، یا مجیب، یا حی، یا قیوم، یا قدوس، یا ملک، پڑھتا رہے، دیر تک پڑھتا رہے۔ مثلاً یا قریب یا مجیب 2 نام بتائے، پوری تسبیح پڑھے، 1000 بار پڑھے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نام جپا کرو لوگوں رات کو سونے سے پہلے۔ سارے کام مکمل ہو گئے، اب سونا ہی ہے، 2 4 10 20 مرتبہ، 1000 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1 مرتبہ ہی صحیح اللہ کا نام لو۔ اللہ کہتا ہے میرے نام ان اوقات میں پڑھا کرو، کیونکہ جب تم میرے نام پڑھتے ہو تو میں خوش ہوتا ہوں کہ میرا بندہ مجھے پکار، اس لیے فرمایا۔ اور فرمایا وَإِدْبَارَ السُّجُودِ، اور جب تمہارے سجدے پورے ہو جائیں نا تو پھر میری تسبیح سبحان اللہ بیان کیا کرو۔ مطلب نماز پوری ہو گئی، سجدے پورے ہو گئے، اب پڑھو بیٹھ کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، و باقی چیزیں الگ ہیں۔ فرمایا میری تسبیح پڑھو جب سجدوں سے فارغ ہو جاؤ، یعنی نفل نماز ہے یا فرض نماز ہے، یا یہ کہ ہمارے نزدیک تو فرض کے بعد، حنفیہ کے نزدیک جب نفل پڑھ لے بالکل فارغ ہو جائے، اب بیٹھ کے اللہ کی تسبیح بیان کرے۔ تو اس لیے یہ پہلی چیز ہے جس کو اللہ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے اس پروردگار کا نام لے جو رب بہت اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے، اور وہ اللہ کی ذات کی پاکیزگی بیان کرنا ہے، نام کی پاکیزگی، پھر ذات کی پاکیزگی۔ انشاءاللہ آئندہ یہ بات کریں۔